بائیڈن صاحب کو انہوں نے مطلب ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، پورے 4 سال انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور آج ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں جو انیگوریشن تھی اس میں جو اسپیچ ہے اس میں انہوں نے اس کو تاریخ کا تاریک ترین دور کہا ہے، اور بالکل ٹھیک کہا ہے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں، وی ور لیونگ ان انڈکلیئرڈ ورلڈ وار 3۔ آغا صاحب، آپ فاؤنڈر ہیں ڈائیورسٹی پلازا کے، اور آپ پبلک پالیسی کو، یو ایس الیکشن سسٹم کو بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے۔ یہ آپ کا ایک میرے پاس پیپر ہے جس میں لکھا ہوا ہے، محمد آئی نو آئی کین کاؤنٹ آن یو، ٹوگیدر وی ول میک امریکہ گریٹر دین ایور بیفور، تھینک یو فار اسٹیپنگ اپ اینڈ ڈوئنگ یور پارٹ ٹو سیو امریکہ، ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ یہ بتائیں گے، آپ کی پریڈکشنز بھی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے، یہ ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اسے میں دیکھوں کہ یہ آپ کا ڈیپ انسائٹ ہے، وہاں رہ رہے ہیں، چیزوں کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، کیا امپیکٹ پڑے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اسپیشلی پاکستان پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ڈاکٹر صاحب 30 برس امریکہ میں گزارے ہیں، اور میں یہ کہوں گا اس دشت کی سیاحی میں، اور ایک طویل سفر ہے، اور یہ سب کچھ ماضی کے ان مشاہدات، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز، اور مین اسٹریم پالیٹکس میں آفٹر 9/11 جو میں نے اپنا پروفیشن کوئٹ کیا، سب چیزیں چھوڑ کے میں داخل ہو گیا، صرف اس لیے کہ پاکستان ہمارا جو تھا ایشو 9/11 کے بعد، وی ور فوکسڈ ٹارگٹ، اور نہ ہمارا اس میں حصہ تھا نہ کچھ تھا۔ تو جب آپ پروسیس میں جاتے ہیں تو پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں، تو وہ جو مین اسٹریم پالیٹیشینز ہیں ان سے جو ون آن ون انٹریکشن اور ڈائلاگ اور وہ سب چیزیں، وہ سارا اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کی بنیاد پہ 2016 کے الیکشن میں آئی واز سٹنگ اکراس دا ٹیبل ود ہیلری کلنٹن، اور ان کی پرائمری میں میں نے ان سے کچھ سوال کیے، پھر بل کلنٹن سے بھی ملاقات کا اتفاق ہوا، ان سے بھی سوال کیے، کانگریس کے جو سینئر ٹاپ رینکنگ کانگریس مین تھے جوزف کراؤلی، جو اب کانگریس میں نہیں ہیں، ان سے میرا بہت طویل انٹریکشن رہا برسوں میں، ان کے اس ٹینیور میں جو 20 برس کانگریس کے رکن رہے۔ تو وہ سب چیزیں مل کے ایک امپیکٹ دیتی ہیں۔ میں بلومبرگ کی کیمپین میں کام کیا، پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ کام کیا، ڈیموکریٹ ہوں، اور بہت سارے کام کیے، لیکن جو چیز گراؤنڈ ریالٹی ہے اس پہ مین اسٹریم میڈیا 2016 میں کہہ رہا تھا، پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا تھا کہ ہیلری کلنٹن جیتیں گی، تو میں یہ کہتا تھا کہ میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ جیت جائیں گے، اور 8 نومبر کا جو سورج ہے وہ مختلف دنیا ہوگی، مختلف امریکہ ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، اور اس کے بعد 2020 کے الیکشن پہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ان کی جیت یقینی نظر آ رہی ہے، لیکن جیسے حالات پیدا کیے، جارج فلائیڈ کا واقعہ ہوا، امریکہ میں آگ لگی، پینڈیمک تھا، بہت سارے مسائل تھے، وہ ایکسپیرینس بھی میرے سامنے ہے۔ تو اس میں اس متنازع الیکشن میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کا نتیجہ اگر نومبر کی الیکشن کی مارننگ میں نہیں آ رہا تو اب یہ ہفتوں تک نہیں آئے گا، یہ ڈیڈ لاک لگے گا اور صدر ٹرمپ کنسیڈ نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے کنسیڈ بھی نہیں کیا، گریٹ بھی نہیں کیا، بلکہ امریکہ کی تاریخ کے وہ واحد صدر ہیں جو اس سیریمنی میں شریک ہی نہیں ہوئے، اور اپنے بائیڈن صاحب کو انہوں نے مطلب ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور پورے 4 سال انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور آج ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں جو انیگوریشن تھی اس میں جو اسپیچ ہے اس میں انہوں نے اس کو تاریخ کا تاریک ترین دور کہا ہے، اور بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں، وی ور لیونگ ان انڈکلیئرڈ ورلڈ وار 3، ایگزیکٹلی اس کا ڈیکلیریشن ہونا باقی تھا۔ تو اگر صدر ٹرمپ نہ آتے تو اس سے پہلے میں نے اس کی بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ if Biden is going to elect and come back to the White House, he will be the last president of the United States. یہ میرے ہاتھ میں ہے تو امریکہ، جی بالکل۔ تو وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آغا محمد صالح صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو پاک امریکہ ریلیشن شپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں سینیٹرز کے ساتھ، اور فیوچر میں چونکہ ہمیں اسپیچ میں باٹم لائن میں پاکستان کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن ظاہر ہے انہوں نے کہا امریکہ کی ساورینٹی اور ان کا نیشنل انٹرسٹ سپریم ہوگا، جو بھی امریکہ کے لیے خطرہ ہوگا ہم اس کے خلاف جائیں گے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، میں نے ان کا وہ چھوٹا سا وہ ایک میسج ہے جو ریکارڈڈ ہے اس ہوٹل کی لابی سے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، جی، اور
پھر کیپٹل ون ارینا جہاں 1 لاکھ لوگ جن کو باہر بلایا گیا تھا ان کو اندر اکاموڈیٹ کیا گیا اور اندر وائٹ ہاؤس میں وہ سیریمنی ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ملا کے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. تو وہ اللہ کرے کہ وہ خوش آئند ہو اور ٹھیک ہو. لیکن انفارچونیٹلی جو صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر سائن کیے پہلے 10، اس میں 2 ایگزیکٹو آرڈر کا میں ذکر کروں گا. ایک تو انہوں نے امریکہ میں فیڈرل جو سینسرشپ ہے اس کو ریووک کر دیا ہے جی. اور جب اس کو آزادی دے دی ہے، کیونکہ جس کو انہوں نے لیو کیا 2016 کے الیکشن میں، جس کو انہوں نے لیو کیا 2020 کے الیکشن میں ڈیورنگ پینڈیمک، اور امریکہ کو انہوں نے ایکسپوز کیا کہ وہاں فیڈرل سینسرشپ جو ہے وہ نہیں ہوگی، میڈیا آزاد ہوگا. پھر ان کے ساتھ ان کے جو نئے پارٹنر بنے ہیں اس کیمپین میں 2024 کے پہلے مہینوں میں، چند مہینوں میں ان کی دوستی ہوئی ایلان مسک سے. تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اس ٹویٹر کو انہوں نے لفٹ نہیں کروائی. جی. صدر ٹرمپ کو میڈیا کی ضرورت نہیں ہے. صدر ٹرمپ ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ اپنا ایک سفر طے کر چکے ہیں اور ان کے رویوں سے لوگ انہیں کسی اور طرح سے سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک انتہائی سنجیدہ، خدا پہ یقین رکھنے والے، اور انہوں نے 2 بنیادی باتیں کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں، کہ دیر آر 2 جینڈرس. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس سیٹن کے اگینسٹ، اس ڈیول کے اگینسٹ. تو جو وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں، اپنی شادی کو رپیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے نا، یہ مجھے تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے. ہم ایک مشکل ایرا میں کھڑے ہیں، کیونکہ آپ اگر کینیڈا کی مثال سامنے رکھیں نا، تو نیکسٹ ڈور نیبر ہے، ایک بڑی اکانومی بھی ہے اور کامن ویلتھ کا ممبر ہے، ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور ایکول لینڈسکیپ ہے، بہت ریسورسز والا رچ کنٹری ہے. اس کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو انہوں نے جب ملے، ان کے پاس وہ گئے مبارکباد دینے آفٹر دی الیکشن گزشتہ برس، تو ان کو موک کیا، اس کو کہ پکارا. تو ان کی ان سے بنی نہیں. کیوں نہیں بنی؟ کہ ان کا وہ جو تھا وہ رویہ اپنے ملک میں، کینیڈا میں، جس طرح سے انہوں نے وہ فار لیفٹ کی موومنٹ کو اور LGBTQ کو پروموٹ کیا، اور کینیڈین سٹیزنز کے ساتھ وہ جو امتیازی برتاؤ تھا وہ انٹرنیشنل ڈیپ سٹیٹ کا، اسٹیبلشمنٹ کا، وہ کر رہے تھے. تو انہوں نے اس کو موک کیا. اب ان کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا، کینیڈا کے لوگوں کے پاس، کینیڈا کے ارباب اختیار کے پاس، اور وہ جو ایک برین ہوتا ہے نا کسی بھی ریاست کا، کہ بھئی اگر یہ شخص رہا اقتدار میں تو کینیڈا جو ہے اسے انیکس بھی ہونا پڑے گا. بلکہ صدر ٹرمپ اگر ریفرینڈم کی کال دے دیتے نا وہاں پہ کہ جی کینیڈا میں ریفرینڈم کروایا جائے کہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو صدر ٹرمپ کے نظریات رکھنے والے، صدر ٹرمپ کے حمایتی کینیڈا میں بھی موجود ہیں. یہ وہ حقیقتیں جو مین اسٹریم میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا. اور جس طرح سے غزہ اور فلسطین کے معاملے میں انہوں نے اپنا سٹانس رکھا. یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل اپنی پیدائش کے وقت سے گزشتہ 78 برسوں سے امریکہ کی فارن پالیسی کا کور ایشو رہا ہے. اور یہ صدر ٹرمپ ہیں جنہوں نے جو امریکن ایمبیسی تھی وہ یروشلم میں منتقل کی اور بڑا ایک ڈیئرنگ سٹیپ لیا جو امریکہ کا کوئی صدر نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس دفعہ انہوں نے نہ صرف نیتن یاہو کو شٹ اپ کال دے دی، ان کو انوائٹ نہیں کیا، بلکہ اپنے گولف کھیلنے والے ایک پارٹنر کو بھیجا اور انوائے بنا کے اور میسج دیا کہ معاملہ ٹھیک کرو. تو دیکھیے وہ قیدیوں کی ایکسچینج ہو گئی، پیس پروسیس شروع ہوگا، امن بڑھے گا. باقی رہا آپ پناما کینال کی بات کر رہے ہیں جی. تو پناما جو ہے وہ امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے. اب جب امریکہ کی معیشت ڈوب رہی ہوگی تو بھائی وہ ڈیفینیٹلی طاقتور، مائٹ از آلویز رائٹ، تو مائٹ تو ہے، یونیلیٹرل پاور ہے. تو وہ یہ چھوٹے معاملات ہیں. لیکن جہاں چائنا کے ساتھ معاملہ تھا، انہوں نے چائنا کے صدر کو دعوت دی، انہوں نے اپنا نائب صدر بھیج دیا. انہوں نے ہندوستان کے اسٹریٹجک پارٹنر مودی کو دعوت دی، انہوں نے اپنا وزیر خارجہ بھیج دیا. ہماری لابنگ کمزور ہے آغا صاحب، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی، ہمارا سفارتی نظام جو ہے نا اس کے اندر ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے، نیشنل نیریٹو ہوتا ہے. 30 برسوں سے امریکہ کے تمام امبیسڈرز جتنے یعنی میرے اس ٹینیور میں رہے، اور کونسل جنرلز، میں نیو یارک بیسڈ ہوں، میں سب کے بارے میں ماں سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کے نام کسی کا نہیں لیتا،
صرف ایک شخص کو چھوڑ کے سب کے بارے میں یہ کہتا ہوں دے ور لوکنگ فار دیئر ہنی مون ٹرپ, اور یا پھر وہ وہاں اپنے تعلقات بنا رہے تھے, یا وہ موج کر رہے تھے, یا وہ مستی کر رہے تھے. میں نے کبھی کسی کو پاکستان پہ کام کرتے نہیں دیکھا. پاکستان میں جو امریکہ میں جو پاکستان کے سفیر گزرے ان کی بات کر رہے ہیں. جی, امریکہ میں پاکستان کے سفیروں اور آپ کے سفارتکاروں کی جو آپ کے کونسلیٹ جنرلز کی شکل میں 3 ریاستوں میں موجود ہیں پاکستان کے. آغا صاحب یہ بتائیں کہ آپ ڈائیورسٹی انکلوژن پہ آپ کا بہت کام ہے, مختلف کمیونٹیز کو اکٹھا کرنا, یونیورسل ڈیکلیریشن پہ آپ نے کام کیا, تو ٹرمپ کے آنے کے بعد مسلمانوں کا, باقی کمیونٹیز کا کیا, انہیں کیا سمجھتے ہیں, ان کی توقعات کیا ہوں گی انکلوسیونیس, ڈائیورسٹی جو ہے انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے ان کا کیا سٹانس ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ گزشتہ 30 برسوں میں ایٹ لیسٹ 21-22 برس سے میں انٹرفیتھ ہارمونی, ڈائیلاگ اور بحث, اسپیشلی آفٹر 9/11 یہ ایک سیلف پروکلیم رسپانسبلٹی میں نے لی کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے, اور اپنے تشخص کے ساتھ جینا ہے, اپنے نام کے ساتھ جینا ہے, اور اپنے عقیدے کے ساتھ جینا ہے. اسی کو ہم نے سامنے رکھا اور یوم رحمت للعالمین کی ڈے کی بنیاد رکھی. اور فیڈرل گورنمنٹ میں جس طرح کرسمس کی ایک ہالیڈے ہوتی ہے, اس کی ہم نے ایک کی کہ اپریل کا فرسٹ ویک میں وہ جو فرسٹ سنڈے ہے جس میں کرسچن کیلنڈر, اس پہ ہمیں ایک مسلمانوں کو سیلیبریشن کرنے کا موقع دیا. عید کی جو تعطیلات ہیں نیو یارک سٹی میں, اس کی بنیاد رکھی, بہت سارے کام کیے. اب آتے ہیں اس طرف کہ جب ہم کہاں کھڑے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, پاکستان کہاں کھڑا ہے. اور وہ 1 ملین پاکستانی لگ بھگ, جس میں سے 7 لاکھ پاکستانی تو آن ریکڈ ہیں, 3 لاکھ سے زیادہ ایسے ہیں جو انڈاکومنٹڈ ہیں. ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ جو انڈاکومنٹڈ ہیں ان کی تو پالیسی شروع ہو گئی, اور وہ ڈیپوٹیشن بھی کریں گے اور کریں گے. اب دیکھیے ریزسٹنس کہاں آئے گی؟ ان شہروں میں جو کاسموپولیٹن سٹیز ہیں, جہاں کا کلچر فیبریکیشن ڈسٹروائے ہو گیا. نیو یارک سٹی میں پچھلے 8 برسوں میں کم از کم 1 ملین مسلمانوں نے ہجرت کی ہے دوسری اسٹیٹس میں اور دوسری کاؤنٹیز میں, ریپبلکن کاؤنٹیز میں, بیکاز آف دی ایجنڈا آف دی LGBTQ ان پبلک اسکولس. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو وہاں جب جو لیو کرتے ہیں ان کے سٹیکس ہیں. تو ہمارے سٹیکس ہیں. میں ڈیموکریٹ ہوں, لیکن آج میرے ڈیموکریٹ ساتھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے اس دفعہ کھل کے سپورٹ کیوں کی, یہ کیوں کیا. تو میں نے کہا بھائی میرے بچوں کا مستقبل جو ہے جس چیز سے وابستہ ہے, وہ میری بات تو وہ کر رہا ہے نا, اس ملک کی اکانومی کی بات کر رہا ہے. اور آپ کو میں پھر دعوے سے کہہ رہا ہوں, کچھ 2 پریڈکشنز اور کرنے جا رہا ہوں. جیسے میں نے ان کی جیت کی پریڈکشن کی تھی, ابھی نیو یارک سٹی کے اندر نیو یارک کے جو میئر ہیں ایرک ایڈم, یہ ان کو انوائٹ کریں گے, یہ ان کے پاس جائیں گے, یہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. جبکہ اس سے پچھلے میئر جو تھے انہوں نے ان کو شہر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا. تو اندر ریزسٹنس تو ہوگی, لیکن یہ یاد رہے کہ اس وقت وہ پاپولر لیڈر ہے, اور لینڈسکیپ اس کی وکٹری ہے, اس کی ٹیم بڑی مضبوط ہے, اور اس نے چن کے بندے لگائے ہیں, اور وہ معاف نہیں کرتے. وہ ایک بزنس مین بھی ہیں, اور وہ امریکہ کے مفاد کو بہتر سمجھتے ہیں آپ سے اور مجھ سے. تو پاکستان کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم پاکستان کی ایگزسٹنس کی اور اس عالمی منظر نامے پہ دیکھنا چاہتے ہیں. جیسا میں نے پہلے عرض کیا, ایران اور پاکستان اس زائنسٹ لابی کا ٹارگٹ ہے. میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے. کن سے؟ جو اسرائیل کی لابی امریکہ میں کام کرتی ہے, جن کا بہت بڑا کوکس ہے, جو کانگریشنل بریک فاسٹ کرتے ہیں. آپ نے خود وہ کہتے ہیں ایران اینڈ پاکستان آر ایگزسٹینشیل تھریٹ فار اسرائیل. آپ کو بہت سارے محاذوں کا سامنا کرنا ہوگا, اس کے لیے تیاری پکڑے. اور میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب کو جو انہوں نے بات کی, اللہ کرے کہ ان کی بات سچ ثابت ہو, تو انہیں پاکستان کا سافٹ فیس بنا کے کہیں کھڑا کرے نا. جیسے کینیڈا میں ہم نے ریپلیس کیا, انہوں نے کینیڈینز نے جسٹن ٹروڈو کو ان کے آنے سے پہلے استعفیٰ دے دیا. تو یہاں بھی محسن نقوی صاحب کو آنا چاہیے منظر پہ. ایک محسن نقوی اسپورٹس میں انٹیریئر میں کدھر کدھر کریں گے. ہاں جی, انہیں پاکستان دینا چاہیے, کیونکہ اس وقت وہ واحد شخص ہیں ڈاکٹر صاحب جو ڈیئر کیا, اور انہوں نے کہا کہ انہیں انویٹیشن آیا ہے. اگر انہیں انویٹیشن آیا تو انہیں اس وقت پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, میں آتا ہوں آپ کی طرف. سامنے ٹیبل پہ بٹھانا چاہیے. میں اس کا سپورٹ کرتا ہوں, میں بڑا خوش ہوں اس بات. جی,